بسم اللہ الرحمن الرحیم محرم الحرام کی بسم اللہ الرحمن الرحیم محرم الحرام کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان سلیم صاحب یعنی پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، آج 10ویں محرم کا سورج گواہی دینے کو ہے کہ سچ زندہ ہے اور باطل مٹنے کو ہے۔ یہ وہ دن ہے جب ظلم نے اپنی آخری حد پار کی اور مظلوم نے سجدے میں تلوار صابر تیز کی۔ سن 61 ہجری کا وہ پیاسا میدان جہاں ایک طرف تھا لشکر جرار اور دوسری طرف تھا قرآن کا نگہبان۔ حالات کٹھن تھے اور وسائل کی کمی تھی۔ عراق کی سرزمین پر کربلا تپتا ہوا صحرا سورج اپنی شدت کے ساتھ چمک رہا تھا۔ ریت گرم ہے، فضا خاموش ہے، مگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے کی عزم میں نہ کوئی کمی ہے۔ کربلا کی کوئی عارضی کہانی نہیں ہے، یہ حق و باطل کا ایک دائمی میزان ہے جس پر تولا جاتا ہے ہر دور کا یزید اور ہر دور کا انسان ہے۔ ملتا ہمیں یہاں سے اتحاد اور رواداری کا وہ سبق جو رہتی دنیا تک دلوں میں لکھا جاتا رہے گا۔ کب تک ہم اس حقیقی فلسفے سے غافل ہو کر سوئیں گے؟ اسی لیے ہم پوچھتے ہیں کہ حق کی حمایت میں یہ سستی کب تک، اسوائے شبیر پر عمل سے یہ دوری کب تک۔ ناظرین، آج 10 محرم الحرام یوم عاشور کے اس پرملال اور تاریخی موقع پر ہم کربلا کی ان ابدی پیغامات پر گفتگو کریں گے جو 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی انسانیت کے جینے کا ڈھنگ سکھاتی ہے۔ وینس ایچ ڈی کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ادب اور شرح کے معتبر نام جنہیں کبھی بھولا نہیں جا سکتا، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ 9ویں محرم کے اندر بھی آپ ان کی سحر انگیز گفتگو سن رہے تھے، اور ایمان رمضان جو کہ ہماری خصوصی ٹرانسمیشن رمضان سحری کے اندر آپ ان کے کلام سے، ان کے باتوں سے مستفیض ہوتے رہے، اور ہم نے بہت کچھ سیکھا، اور کئی مسلسل پروگرام جو کہ ایمان رمضان 4-5 سال سے یہ ہمارے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں، اور کئی نجی چینلوں پہ بھی آپ انہیں دیکھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑا پیارا انداز کے اندر گفتگو کرتے اور ہر بات کو سمجھانے کی کوشش کرتے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے علامہ مفتی محسن الزمان نقشبندی صاحب جو کہ نامور ریسرچ اسکالر بھی ہیں، مفتی بھی ہے، اور نہ جانے بہت سارے عہدے اپنے ساتھ منسلک کیے ہوئے، لیکن اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے، پی ایچ ڈی بھی کرے۔ جناب محسن الزمان نعیمی صاحب، انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ایک اور مہمان جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، اللہ نے بڑی خوبصورت آواز سے نوازا ہے، اور ان دنوں جیسا کہ میں نے 9ویں محرم الحرام کے پروگرام میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ حج کی سعادت حاصل کر کے آئیں، اور مدینے اور مکے اور مینا، عرفات، مزدلفہ کے اندر اپنے کلاموں کے ذریعے پہچانے جانے لگے، اور نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی بہت پیارے انداز کے اندر اپنی ثنا خوانی کرتے ہوئے نظر آتے رہے ہیں، اور ہمارے اس پروگرام کی زینت بنے۔ حارث کمال صاحب، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہماری ایک اور انٹرنیشنل چیلنج حیدر ٹی وی کینیڈا سے ہماری مہمان یہاں تشریف لائی ہوئے ہیں، یوں تو یہ پاکستان میں ہی رہتی ہے، اور حیدر ٹی وی کینیڈا کے اندر اپنی پرفارمنس کے حوالے سے جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ اسکالرس بھی ہے، ٹی وی اینکر بھی ہے، کالم نویس بھی ہے، اور مذہبی اسکالر بھی ہے، ریسرچ اسکالر بھی ہے، اور ماشاءاللہ بہت پیارے انداز کے اندر باتوں کو سمجھانے کا فن آتا ہے۔ سائرہ عابدی صاحبہ، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس سے پہلے کہ میں مفتی صاحب سے 10ویں محرم الحرام کے حوالے سے سوال کروں، میں حارث کمال سے کہوں گا کہ وہ اپنا پیارا سی منقبت پیش کریں، اور پھر اس کے بعد ہم گفتگو کی طرف بڑھیں گے۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردت
خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین جس نے حق کربلا میں عطا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا گھر کا گھر ہی سپرد خدا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام جس کو دوش نبی پر بٹھایا گیا جس کا جنت سے جوڑا منگایا گیا جس کے بیٹے کو قیدی بنایا گیا جس کو تیروں سے چھلنی کرایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام جس کا نانا دو عالم کا مختار ہے جس کا نانا دو عالم کا مختار ہے جو جوانان جنت کا سردار ہے جس کا سر دشت میں زیر تلوار ہے جس کا سر دشت میں زیر تلوار ہے جو سراپا محبوب غفار ہے اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین ماشاءاللہ بہت پیارا کلام سائرہ عبدی آپ کی طرف آتا ہوں کہ ماشاءاللہ جس طریقے سے حارث کمال نے بہت پیارا کلام پیش کیا 9 محرم الحرام گزر چکا ہے اور صبح طلوع ہونے والا سورج جو کہ 10 محرم الحرام کے حوالے سے ہے کیا میسج دیتا ہے کیا پیغام دیتا ہے اور اس دن کیا ایسی چیزیں ہوئی جس کو ہم اپنے حوالے سے جان کے سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر المعین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حسین منی وانا من الحسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں صرف کربلا کو پہچاننے کے لیے صرف حسین کی یہ منزلت نہیں بلکہ کہا تھا سید الشباب اہل جنت ہیں حسین اور حسن صرف حسین کی منزلت پہچاننے کے لیے یہ 2 حدیث بھی نہیں ایک اور حدیث کا سہارا لوں گی کہ حسین سفینہ نجات ہے جب امت نو گمراہ تھی تو نو کا سفینہ ان کو نجات دینے کے لیے کافی تھا کربلا کے مارکے میں کوئی غیر نہیں تھے تمام کلمہ گو تھے بظاہر تو نام اسلام کا تھا بظاہر تو لبادہ اسلام کا تھا بظاہر تو کلمہ گو تھے لیکن کلمہ توحید کو بلند کرنے کا ہدف صرف حسین ابن علی کا تھا جب ہی یہ تصویر جو نظر آتی ہے اس حدیث کے مد میں کہ حسین و منی وانا من الحسین
جب تک حسین طفل میں تھے تو لوگ کہتے تھے حسین نواسائے رسول ہیں، لیکن مباہلہ میں حسین کو نومینیٹ کرنے کے لیے ابا عبداللہ حسین کہا گیا، یعنی کہ فرزند رسول کہا گیا حسین ابن علی کو، کیونکہ حسین نے اب نانا کا دین بچانا ہے۔ حسین نے بچپن میں کیا وعدہ کہ جب طفل میں حسین ابن علی نانا کی پشت پہ سوار ہوتے ہیں، اور ایک مرتبہ صحابہ منظر دیکھیں، منظر کو پیش کروں گی سمجھیے گا تو حسین ابن علی سمجھ میں آئیں گے، حسین ابن علی سمجھ میں آئیں گے تو کربلا میں حسین کی قربانی سمجھ میں آئے گی۔ جب طفل میں تھے نا، حسین ابن علی کہتے ہیں بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو وہ ناسمجھ ہوتا ہے، بڑے اس کی ناسمجھی کو سراہتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں، لیکن یہ ناسمجھی نہیں تھی، یہ مصلحتاً حسین کا رسول پہ سوار ہونا تھا۔ حسین وہ ہے کہ اگر نانا کے پاس راہب آئے تو خالی ہاتھ نہ جانے دیں، رسول کہہ چکے تھے کہ تمہارے نصیب میں اولاد نہیں، جبرائیل نے فرمایا تھا، لیکن حسین نے کیا کہا تھا کہ نانا اگر اس کے نصیب میں اولاد ہوتی تو وہ آپ کے در پہ آتا۔ حسین رسول کو بتا رہے ہیں کہ رسول آپ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں رسول جانتے ہیں کہ میرے لبوں سے نکلے ہوئے جملے پروردگار عالم قبول کر لے گا، لیکن حسین بتا رہے ہیں نانا یہ آج آپ کے در پہ چل کے آیا ہے، آپ اسے ساتھ بیٹے تھے، یہ آپ کا نام لیوا۔ دیکھیں اب طفل میں حسین ابن علی جب رسول کی پشت پہ سوار ہوئے نا، آپ یہ شاید ایک ایسا میسج ہے جو میں کہتی ہوں کہ اگر یہ میسج چلا گیا نا تو جو آج فرقہ واریت کی ہوا پھیلی ہوئی ہے نا مسلمانوں میں، وہ یہیں پر تہہ دے ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اب کربلا تو حد تک حرمت ہوئی اہل بیت کی، لیکن یہ میسج جب صحابہ نے سر کو اٹھایا، مسجد النبوی میں تمام صحابہ ہیں نا رسول کے، سر کو اٹھایا تو کس کی زیارت کر رہے ہیں؟ بار بار حسین ابن علی کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ رسول سجدے میں ہیں، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 72 مرتبہ اذکار خداوندی ہو رہا ہے، سبحان رب العالی۔ ایک مرتبہ جبرائیل آئے کہ یا رسول اللہ، دیکھیں رسول کا کوئی عمل پروردگار عالم کے حکم سے عاری نہیں ہوتا، کہا یا رسول اللہ جب تک حسین خود سے نہ ہٹے نا آپ نے نہیں ہٹانا۔ بتانا کیا مقصد تھا کہ دیکھیں سر سرور جھکا ہوا تھا، نماز سرور پڑھا رہے تھے، نبی آگے صحابہ پیچھے، یہ دیکھ کے مسکرا رہے تھے، بار بار سر کو اٹھاتے، بار بار حسین ابن علی کو دیکھتے ہیں، بھائی بار بار صحابہ، بچپن ہے لیکن امام حسن و حسین صحابہ کہتے ہیں۔ اب جس طرح 2 زانوں پہ رسول بٹھاتے ہیں حسن حسین کو، ایسے صحابہ بھی پیار کرتے ہیں۔ جب نانا اپنے گیسو پکڑا کے سواری بن کے جاتے تھے تو کیا صحابی جو ہے محبت نہیں کریں گے حسن حسین سے؟ بس سر سرور جھکا ہوا تھا، نماز سرور پڑھا رہے تھے، نبی آگے صحابہ پیچھے، یہ دیکھ کے مسکرا رہے تھے۔ کیا دیکھ رہے تھے کہ پشت نبی پہ کون ہے؟ پشت نبی پہ حسین ہے۔ کیا بتلانا چاہ رہے ہیں؟ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں دیکھو اگر نبی کے اٹھنے سے پہلے صحابہ اٹھ جاتے نماز باطل ہے، نماز باطل ہے، کیونکہ رسول سے آگے تو چلنا نہیں ہے، جہاں تک رسول چلنے کو بولے وہاں تک چلنا ہے۔ رسول نماز میں سجدے میں ہے، اگر رسول اذکار کر رہے ہیں 72 مرتبہ تو صحابہ بھی 72 مرتبہ اذکار کر رہے ہیں۔ نواسا رسول کا ہے لیکن سنت رسول کی پیروی کرتے ہوئے صحابہ بھی 72 مرتبہ اذکار کر رہے ہیں۔ بس کیا بتلا رہے ہیں کہ نبی آگے صحابہ پیچھے، یہ دیکھ کے بتلا رہے ہیں حسین کہ دیکھو ملے گی جنت، پیو گے کوثر، محشر میں اس کو چین ہوگا، نماز تمہاری قبول ہوگی جب تمہارے دل میں حسین ہوگا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اچھا حسین آپ کی طرف ماشاءاللہ 10 محرم الحرام کے حوالے سے گفتگو کرے، اشارہ بریک کی طرف ہے، بریک لے کے پھر آپ سے سحر انگیز گفتگو مکمل انداز سے سنتے ہیں۔ ناظرین لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ، ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد۔ ایک مطلب پھر 10 محرم الحرام کی اس خصوصی ٹرانسمیشن کے اندر آپ کا میزبان سلیم ساتینی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ 10 محرم الحرام کے حوالے سے گفتگو کرے، بیک کی طرف لے کے جاتا ہوں، پیچھے لے کے جاتا ہوں امام حسین اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے، جیسے سائرہ بھی بتا رہی تھی کہ اس طریقے سے
کیا ایسی مثالیں تھی جس کو دیکھ کے صحابہ بھی فخر کرتے تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ کہتے تھے وہ خوشبو، اس حوالے سے ذرا سا گفتگو ہوگی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. پرکھنا ہو تو کسی کو تو یا حسین کا ہو، پرکھنا ہو تو کسی کو تو یا حسین کو ہو. یہ وہ نعرہ ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے. کیا کہنا اور بات اتنی سی کہ منظر جو کربلا کا ہے تو وہاں ایک بات نظر آ رہی تھی کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، کیا جس کہنا؟ سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. اب آپ نے بات کی کہ حضور کی محبت اور الفت امام حسن و حسین سے کیا ہے، تو یاد رکھیے گا جو میں جملہ اکثر پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب دوبارہ اس کو دہرا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقام و مرتبہ ان پیارے نواسے کو دیا اور ان نواسوں نے حق ادا ایسے کیا. یاد رکھیے گا کہ ایک مثال میں دے رہا ہوں، ابھی چھوٹے سے بچے ہیں، بڑے نہیں ہوئے، آپ نے محبت کا پیمانہ پوچھا تو اس بات کو اس نظریے سے دیکھیے گا. دونوں نے لکھی تختیاں، اور تختیاں لکھی اور آگے کن کے پاس؟ خاتون جنت، ارے جنتی عورتوں کی سردار کے پاس، طاہرہ پاکیزہ، ہم سب کے لیے سب سے زیادہ معتبر کون؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ امی جان ہم نے تختیاں لکھی ہیں، بتائیں کس کی تختی اچھی ہے؟ اللہ اکبر. عبادت گزار ہوں، علم میں سب سے اعلیٰ ہوں. ایک لمحے میں فیصلہ نہیں کیا، فرمایا بھائی اس بات کا فیصلہ تمہارے ابو جان آ کے کریں گے. والد محترم کون؟ علی شیر خدا، اللہ اکبر. جس علی کے معنی بلندی کے ہوتے ہیں، جس کو اللہ نے اتنا بلند کر دیا ہو، جو علم کا دروازہ ہو، جس کو دیکھنا بھی عبادت ہو، وہ آئے اور وہ یہ بات کہے کہ بھائی میں بھی اس تختی کا فیصلہ نہیں کروں گا، تمہارے نانا جان آگے کریں. اللہ اکبر. نانا کون؟ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ان قریب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اتنا نوازیں کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یعنی ساری کائنات رب کی رضا چاہتا ہے اور رب مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے. سبحان وہ رسول تشریف لے کر آئے، تختیوں کو دیکھا، دیکھ کے فرمایا میں بھی اس بات کا فیصلہ نہیں کروں گا، جبریل امی سے پوچھا جائے. اب جبریل امی آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کے نواسے ہیں، میری کیا مجال؟ جب آپ فیصلہ نہ کریں تو میری کیا اوقات؟ اب تو خود رب ذوالجلال اس بات کا فیصلہ کرے گا. اب جاتے ہیں مولا، تیرے حبیب کے نواسوں نے تختیاں لکھی ہیں، تو حکم فرما دے کون سی تختی اچھی ہے. فرمایا جاؤ جبریل ایک سیب لے جاؤ جنت سے، بس دونوں تختیوں کو رکھنا، سیب کو گرانا، جس جانب سیب گر جائے وہ تختی اللہ کو پسند ہے. جب تختیاں رکھی گئی، سیب کو گرایا گیا، رب نے سیب کے 2 ٹکڑے کر دیے. ایک ٹکڑا امام حسین کی تختی پہ گر گیا، ایک امام حسن کی تختی پہ گر گیا. سوچئے جن کی تختیوں کی ناراضگی رب نہ چاہے، وہ یزید پلید نے جو کام کیا تو کیا رب کی رضا پا سکتا ہے؟ تو بات اتنی سی ہے کہ صحابہ جانتے ہیں، اور جو آپ کو نہیں معلوم کہ حضرت عمر فاروق تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنے تو وہ بھی چھوٹے شہزادے ہیں، لیکن سلام میں پہل کون کرتا ہے؟ امیر المومنین کرتے ہیں. جب دیکھا امام حسین نے یہ معاملہ کیا ہے، ایک مرتبہ راستے سے جب دور سے دیکھا خلیفہ وقت آ رہے ہیں، دیوار کی اوڑ میں چھپ گئے دونوں بھائی کہ آج تو ہم سلام میں پہل کریں گے. جب یہ بات سوچے قریب آئے تو آواز آئی، عمر فاروق تعالیٰ نے فرمایا اے علی کے بیٹے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پلٹے امیر المومنین آپ کو کیسے معلوم؟ آج تو ہم سلام میں پہل کرنا چاہتے تھے. آپ نے کیا فرمایا کہ بات اتنی سی ہے تم سے علی کی خوشبو آتی، جو علی کی خوشبو کو جانے وہ علی کو نہ جانے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو صحابہ اہل بیت کی شان و عظمت کو جانتے ہیں کیونکہ وہ حضور کی نسبت، حضور کی محبت کو جانتے ہیں. اب بات آئی کہ یہ واقعہ کربلا کیا پیغام دے رہا ہے. صبح جب 10 محرم کی فجر کا وقت ہوا، آپ نے فجر کی نماز پڑھی. میں چاہتا ہوں بہن بھی اس میں بہت اچھی طریقے سے وضاحت فرما رہی ہیں، لیکن میں اس پہ مختصر بات کر کے آگے ان کی جانب بڑھنا چاہوں گا، یعنی جیسا آپ چاہیں کہ فجر کے بعد اللہ کے پیارے نبی کے پیارے نواز سے پھر نصیحت فرماتے ہیں اپنے اصحاب سے، اہل بیت سے. لیکن آپ چاہے جیسے ابھی نام لیا حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دیگر صحابہ یا اہل بیت، اہل وفا نے آنکھوں کی جنبش بھی نہ کی اس بات کی کہ ہم آپ سے بے وفائی کریں گے، ہم وفا کے لیے تیار ہیں. اور وہ 72 تن جو ہے سلیکٹ کیے گئے تھے. اس میں امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم بھی تھے، اس میں حضرت مولا حسین کے بیٹے علی اکبر بھی تھے،
اس میں اسد علی اصغر بھی ہیں جو چھوٹے سے ننھے سے ہیں. تو حضرت عباس علمدار جو اللہ اکبر کبھی یعنی کہ اسد علی کے بیٹے ہیں لیکن کبھی بھی امام حسن و حسین کو اپنا بھائی نہیں کہا، آقا کہا. وہ بھی ہیں، پیاسے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پیاس بجھانی کس کی ہے؟ مولا حسین کی بیٹی. اب اگر دیکھا جائے تو یہ دن شہادتوں کا ہے، اور شہادت بھی الگ الگ قسم سے ہو رہی ہے. جو شہزادہ ہے علی اکبر جن کا چہرہ مصطفیٰ ہے، اس چہرے کو دیکھ کر بھی ان ظالموں کو حیا نہ آئے، وہ شہید ہوئے. اگر دیکھا جائے علی اصغر جو ننھے سے پیار، جن کو اب دیکھا جائے کہ اس ننھے سے بچے کا کیا قصور تھا. یہاں تو امام حسن و حسین، ذرا غور کے، امام حسین جو 9 محرم جو مہلت مانگی، 10 کی جو صبح آیا تو اس نے کہا کیا مجھے معافی مل جائے گی؟ اللہ تو آپ نے فرمایا معافی کیا، تیری معافی قبول ہو گئی. ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ معلوم یہ چلا تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا تو ساری دنیا ہوتا. معلوم یہ چلا کہ ان کی نسبت ہی جنت کا جو ہے حقدار بناتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو جنت کے وارث ہیں وہ ہیں جو سب سے زیادہ متقی ہیں. اب قرآن یہ بات فرما رہا ہے کہ وراثت تو جنت میں اللہ نے ان کو دے دی ہے جو تقوی والے، اور سب سے زیادہ تقوی والے کون ہیں؟ یہی تو وہ لوگ. تو معلوم یہ چلا کہ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی بدلنا، یہ کیوں شہادت کے لیے زیادہ تڑپتے تھے. اب ایک جملہ سنیے گا. آپ کو معلوم ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو دنیا کا آدھا حسن ملا نا. حضرت زلیخا جو کہ والے مصر کی بیوی ہیں، زوجہ، اور وہ فرشتہ کس پہ ہو گئی؟ غلام پر. اب غلام پہ کیوں فرشتہ ہوں؟ کہ آدھا حسن دیکھا تھا. جب مصر کی عورتوں نے دیکھا کہ تمہیں تانا دینے لگی کہ تم غلام کی عاشق ہو گئی. اب جب غلام کی عاشق ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہوش کھو بیٹھتے ہیں. یہ تو رب کے عاشق تھے امام حسن حسین. اب بتانا کیا چاہتا ہوں، اب جب تانا دیا گیا تو کہا کہ تم نے ابھی یوسف کو دیکھا نہیں. جب یوسف علیہ السلام کو لایا گیا تو فرمایا شرط ہے، چھری ہاتھ میں لینا، سیب لینا، اور جب میرے یوسف کو دیکھو تب اسے کاٹنا. تو قرآن کہتا ہے جیسے یوسف علیہ السلام کو گزارا گیا، زلیخا نے ان کے ہاتھ میں چھری دے دی، ہاتھ میں سیب دے دیا. قرآن کہتا ہے قطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشر. انہوں نے سیب نہیں کاٹے، اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور کہا واللہ یہ تو کوئی بندہ بشر نہیں، یہ تو فرشتہ ہے. دنیا کا آدھا حسن دیکھ کر بندہ ہاتھ کاٹ ڈالتا ہے. جو حسین رب کا حسن دیکھ رہے ہو تو اپنی گردن کیوں نہ کٹائے. تو بتانا کیا چاہتا ہوں، وہ سارے جو شہادت کے شوق میں تھے انہیں تجلیات الہی کا جو نظارہ ہو چکا تھا اور ہو رہا ہے، تو وہ اس لیے شہادت کے لیے بڑھ رہے تھے. تو یہ دن شہادت کا دن تو ہے، لیکن یہ دن بتانے کا ہے کہ حق کے ساتھ اگر چلنا ہے تو آزمائشیں بھی ہوں گی، بھوکا بھی رہنا پڑے گا، پیاسا بھی رہنا پڑے گا، خاندان کو بھی لٹانا پڑے گا. اور جب یہ سب ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا اور وہ اللہ سے راضی. کیا بات ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. جو علی علی کرے صدا، وہی مشکلوں سے رہے بچا. یہ بھی پنجت کا غلام ہے، وہ بھی پنجت کا غلام ہے، میں بھی پنجت کا غلام ہوں. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی
حسر سے ہے مجھے عشق ان کے وطن سے ہے مجھے عشق ہے تو بطول سے مجھے عشق ہے تو حسین سے میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کر میں تو پر جتن کا غلام ہوں میں تو پر جتن کا غلام ہوں اور ہوا کیسے سر سے وہ تن جدا ہوا کیسے سر سے وہ تن جدا جہاں عشق ہو وہی کربلا میرے سامنے وہی ذات ہے وہی جن کو شیر خدا کہے جن باب صلی اللہ کہے وہی پختہ ہے میں تو عام ہوں میں تو پر جتن کا غلام ہوں میں تو پر جتن کا غلام ہوں ماشاء اللہ. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ. ہم تو ہیں آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. خوش آمدید ناظرین. آپ دیکھ رہے پروگرام 10 محرم الحرام کے حوالے سے خصوصی ٹرانسمیشن. شاعرہ آپ سے یہ سوال کہ 10 محرم الحرام ایک ایسا دن جو ہمیں بہت سارے پیغامات دیتا ہے, جو بہت ساری چیزیں ہمیں سکھاتا ہے, ایسے واقعات جو ہمیں اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں, ان واقعات میں سے چند ایسے واقعات جو آپ بیان کر سکیں تاکہ ہمارا یہ پروگرام 10 محرم الحرام کے حوالے سے جو ہم نے ترتیب دیا تاکہ وہ لوگ سن کر جو ہے اور مستفیض ہو سکے. اسلام کے دامن میں اور رکھا کیا ہے؟ اسلام کے دامن میں اور رکھا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ اور ایک سجدہ شبیری. ان دو چیزوں سے لوگ موازنہ کرتے ہیں کہ ہم نے جب بھی اسلام کی طرف رخ کیا ہم نے دو چیزیں دیکھی. ایک ضرب ید اللہ یعنی کہ سیف ذوالفقار, جس کے لیے جبرائیل کہتے ہیں لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. ایک سجدہ شبیری. دیکھیں یہ دو ایسی چیزیں جس نے اسلام کو بچا دیا, ایک بیلنس تصویر لے کے چل رہا ہے. کیسے کہ جب حضرت علی اپنا ابی طالب کی تلوار سیف ذوالفقار چلتی تھی تو وہ ایسے چلتی تھی کہ وہ نسلیں پہچان لیتی تھی کہ ان کی نسل میں تا قیامت تک کوئی مسلمان ہونے والا تو نہیں ہے, کلمہ پڑھنے والا تو نہیں ہے. اسی طریقے سے سجدہ شبیری, ایک رات کی مہلت جو کہ نماز پڑھنے کے لیے لی تھی, اس نے دین کو ایک ایسے رخ پہ موڑ دیا کہ جس کی میں وضاحت کرنا چاہوں گی. آپ نے نماز سے عبارت دی تھی, یہ نماز تو حسین ابن علی نے پڑھی تھی, لیکن نماز حسین کے ساتھ ساتھ ان صحابیوں نے نماز کو بچانے کے لیے اپنی جان فدا کر دی, اور ایک ایسا حاشیہ جو ہے میں سمجھتی ہوں اس کو کھینچ ڈالا جو دین میں حق اور باطل کا واضح فرق بتاتا ہے. کس طریقے سے کہ امام حسین اگر وہ شب عاشور حملہ ہو جاتا تو آج دنیا کہتی ہم نے تو رات کے اندھیرے پہ خانوادہ رسول یعنی کہ رسول کے نواسے پہ حملہ کیا تھا, ہمیں تھوڑی پتا. یزید نے ہمیں بھیجا
کون تھا یا ہم نہیں جانتے. پسر سعد نے ایک مرتبہ اس ایک رات کی مہلت لی کہ میں اپنے گھر سے مشورہ کر سکوں. پسر سعد جانتا تھا کہ حسین کے قتل کے عوض یعنی کہ میں دنیا اور آخرت میں ذلیل ہو جاؤں گا. اس کے بھانجے نے کہا کہ ماموں آپ نے یہ کام نہیں کرنا, اس لیے کہ آپ نے یہ کام کیا تو آپ کی نہ دنیا میں عزت ہے نہ آخرت میں عزت ہے. دیکھیں پسر سعد کو مشورہ کرنا پڑا, وہ جانتا تھا یہ فعل کبھی ہے. جب شمر عاشور سے پہلے اپنے ساتھ 4000 کا لشکر لے کے آیا نا, تو یہ پسر سعد ایک مرتبہ جس کے دل میں مال و متاع کی لالچ تھی, لیکن حسین ابن علی کو جانتا تھا کہ جس نے حسین ابن علی کی آواز پہ لبیک کہا وہ جنت میں حسین کے ساتھ ہوگا, اور جو آج یزید کے ساتھ ہے وہ دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے. حتیٰ کہ حرمت کرنے کا اجر جو ہے اس کو وہ جہنم ملے گا. ایک مرتبہ جب شمر آیا نا اپنے ساتھ 4000 کے لشکر کو لے کے, تو عمر ابن سعد نے کہا کہ تو کسی بھی ویلکم کرنے کا یعنی کہ تجھے استقبالیہ جملہ کہنے کا, عموماً کوئی سامنے سے آتا ہے ہم اس کو استقبالیہ طور پہ سلام کرتے ہیں, یہ عمر ابن سعد کہہ رہے تو استقبالیہ جملے کا مستحق نہیں, کیونکہ تو خلاف حسین ابن علی ہے. حسین وہ ہے کہ دشمن صف یزید میں کھڑے ہو کے حسین کی عظمت کو پہچانتے ہیں, لیکن ایک خوف ہے کہ کہیں اگر میں نے یزید کے سامنے انکار کر دیا تو میرے سے مال و متاع یعنی کہ وہ حکومت بھی چھن جائے گی. جہاں حکومت اور ملوکیت کی لالچ آ جائے تو انسان بے ضمیر ہو جاتا ہے, اور میرا کہنا ایک جملے میں ہے کہ زندہ ضمیر کا مالک حسین ہے, زندہ ضمیر کا مالک حسین ہے. اور دوسری جانب حبیب ابن مظاہر وہ دوست کی جو 75 سال کے بوڑھے ہونے کے باوجود حسین کے ایک خط پہ حسین کو 12,000 کوفیوں نے خط لکھ کے بلایا کہ مصلحتاً ہے, شریعت حلال میں حرام کو پیوست کیا جا رہا ہے اور حرام کو حلال کیا جا رہا ہے, نبی کے دین میں بگاڑ پیدا کیا جا رہا ہے, لہٰذا نبی کے دین کو بچانے کے لیے حسین ابن علی فرزند زہرا آپ آ جائیے. 12,000 خطوط کے جواب کو بھیجنے کے لیے جناب مسلم کو بھیجا, لیکن 12,000 خطوط کوفہ والے بھیج رہے ہیں حسین ابن علی کو. حسین خط لکھ کے بلا رہے ہیں حبیب ابن مظاہر کو, حبیب آ جاؤ. تو یہ حسین ہے کہ جو جنت دلا رہے ہیں, جنت کا پروانہ بھیج رہے ہیں. ایک آخری جملہ کہوں گی صرف, حبیب نہیں, حبیب تو بچپن کے ساتھی نا زہیر ابن قائن, کہ جن کو ایک یزیدی فوج کے شخص نے کہا کہ تم تو شیعہ نے حیدر کرار نہیں تھے, تم تو عثمان کی بیعت کرنے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت کرتے تھے, تم زہیر ابن قائن حسین کے ساتھ کیسے ہو گئے. لہٰذا یہاں فرق بتا رہا ہے کہ خلافت اور اہل بیت دو الگ گروہ ہیں, یہ بتانا چاہ رہا ہے. لیکن ایک مرتبہ زہیر ابن قین نے کہا کہ میں کسی کے بھی ساتھ ہوں مگر حسین کی معرفت جانتا ہوں کہ حسین اہل بیت اطہار خمسہ آل بیت ہیں, آل محمد ہیں, یعنی کہ میں ان کے ساتھ ہوں جو شریعت نبی محمد مصطفیٰ کو لے کر آئے ہیں. زہیر ابن قین نے بھی جان کا نظرانہ دیا. حضرت 10 محرم بسم اللہ الرحمن الرحیم, آخری لمحات اور آخری کے اندر. جی سب سے پہلی بات یاد رکھیے گا کہ یہ وہ دن ہے جیسے ابھی بہن نے فرمایا کہ شہادت صرف شہادت نہیں تھی بلکہ اصل تو ان غازیوں کو جگانا تھا جس نے دین کو بچانا تھا, اور دین بچایا امام حسین علیہ السلام اور ان کے قافلے نے جو اہل بیت اطہار جو بدتر تن ہیں. اب یہاں پر تھوڑی سی میں اس نقشے کو لینا چاہتا ہوں جو 10 محرم کو آپ کے سامنے آیا. آپ یہ سب سے پہلے جو میدان کربلا میں یعنی کہ 9 محرم کی رات کی جو مہلت ان کو دی گئی, میں نہیں کہتا کہ مہلت لی گئی بلکہ ان کو جو دی گئی کہ سدھر جاؤ, اور ایسا ہوا بھی کہ آپ نے حضرت حر کے بارے میں جیسے ابھی سنا کہ الحمدللہ ان کے ساتھ چند اشخاص آئے اور انہوں نے حق کا راستہ اپنایا. تو سب سے پہلے جو فجر کے بعد جب آپ نے واضح نصرت فرمائی تو جو اصحاب سے حبیب ابن مظاہر کا بھی ذکر کیا اور بھی جو اصحاب کا ذکر کیا, تو وہ اصحاب گئے اس میدان میں اور انہوں نے جام شہادت پائی. تو معلوم یہ چلا کہ اللہ کے رسول کے نواسوں سے وفا کرنے والے صحابہ وہاں موجود تھے. اس کے ساتھ ساتھ ساری بات بڑی اہم وہ یہ ہے کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواس رسول نے اپنی ہی قربانی نہیں دی بلکہ خاندان میں اپنے بیٹے جو علی اکبر ہیں جو کہ اتنے حسین اور خوبصورت اور رسول اللہ سے چہرہ مبارک کا مشابہت رکھتا ہے, انہوں نے بھی جب جام شہادت پیش فرمائی تو ایسے نہیں
بلکہ آ کر کہتے تھے کہ بابا میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دیں، میں ان اور جو یہ ہے جو دشمن دین ہیں ان کو اور مزہ چکھا سکتا ہوں۔ تو آپ نے اپنا لب، وہ لب جو حضور نے چوسا تھا، حضرت علی اکبر نے چوسا اللہ اور اس سے پیاس بجھائی۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے حضرت عباس علمدار نہر فرات میں بتا رہا ہوں پانی موجود ہے، یار یقین مانے جب پانی موجود ہو، اتنے دن کے پیاسے ہیں، ہونا تو خود چاہیے تھا کہ وہ پانی پی لیتے، انہوں نے پانی خود نہ پیا بلکہ جب مسجد برا واپس آنے لگے تو دائیں بازو پھر بائیں بازو، پھر یقین مانے اس پانی کی اس مشغلے کو صرف بچی تک جو سکینہ ہے امام حسین کی پیاری بیٹی ہیں ان تک پہنچانے کے لیے وہ اتنے وفادار تھے کہ پانی کا قطرہ خود نہ پیا، جان لٹا دی اس بچی تک پانی پہنچانے کے لیے۔ پھر اسی طرح آخری بات کر دوں، امام حسین نے قربانی دی، گردن کٹائی، لیکن یاد رکھیے گا بعض روایت میں یہ موجود ہے کہ جمعے کا دن تھا، اذان ظہر ہوئی، آپ نے کہا کہ مجھے سجدے میں اپنے رب کو سجدہ کرنے دو اور نماز پڑھنے دو۔ معلوم یہ چلا آپ نے اس وقت بھی اللہ کی عبادت کو نہیں چھوڑا۔ تو معلوم ہمیں یہ فلسفہ سمجھایا جا رہا ہے کہ عبادت اور ریاضت، چاہے تم دنیا میں ایک لمحے بعد جانے والے ہو، اللہ کی اطاعت کو نہیں چھوڑنا۔ یہی پیغام حسین ہے تاکہ ہم دین اور دنیا میں دونوں میں کامیاب۔ اچھا حضرت صاحب، میں ماشاءاللہ جس طریقے سے ابھی سحر انگیز گفتگو ہو رہی تھی، دل نہیں چاہ رہا کہ اس پروگرام کو اینڈنگ کی پوزیشن پہ لے کے جائے، لیکن آپ سب جانتے کہ ہمارے جتنے بھی ساتھی ڈی او پی جتنے بھی لوگ لگے ہوئے وہ بار بار مجھے کہہ رہے بس اینڈ کرو پروگرام کو، تو اینڈ کرنا ہماری ضرورت بھی ہے۔ ماشاءاللہ ایک جملہ آپ سے سنوں گا اس حوالے سے، کیا جملہ محرم الحرام کے حوالے سے؟ سب سے پہلی بات، امام حسین مولا علی کے بیٹے تھے، بات یہ رکھیے گا، زبر کا زیر ہوتا ہے، شیر کا بچہ بھی شیر ہوتا ہے۔ کیا بات، انہوں نے وہ شیر والا کام کیا جو بتا دیا کہ شیر ہمیشہ اسی طریقے سے زندگی گزارتا ہے۔ کیا بات ہے۔ سائرہ آپ سے ایک جملہ چاہوں گا اس پروگرام کے اینڈ پہ۔ بس ایک سوال کہوں گی کہ معرفت حسین اگر ہو تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف صحابیوں نے قربانیاں نہیں دی بلکہ کربلا کے معرکے میں خواتین ماؤں نے بھی قربانی دی، کہ وہب قلبی ہمیں دکھتے ہیں کہ جو ایک دن کے 9 بہاتا ہیں انہوں نے اسلام دیکھا کہ حسین ابن علی راستے میں جا رہے ہیں، حسین ابن علی کی شہادت ہے تو ماں نے کہا کہ یہ فرزند زہرا ہیں، یہ وہ ہیں رسول کہ جن کا کلمہ مسلمان پڑھتے ہیں، تو اپنی جان ان پہ فدا کر دو۔ اور جب جان فدا ہو گئی تو یزیدی فوج نے ایک مرتبہ 9 بہاتا کا سر کو ماں کی جانب پھینکا کہ ماں کا دل جب اپنے جوان فرزند کو دیکھے گا نا تو دل روئے گا اور ان کو شاید پشیمانی ہو کہ میں نے اپنے بیٹے کو کیوں بھیجا، لیکن جب جوان بیٹے جو کہ دولہا ہے ایک دن کا ماں کی جانب پھینکا تو ماں نے پلٹ کے یزیدی فوج کے منہ پہ پھینکا، یہ جواب دینا چاہا کہ ہم جس کو حسین پر نچھاور کر دیتے ہیں واپس اسے نہیں۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ سائرہ، آپ نے ہمارے اس پروگرام کی زینت بنی۔ آخر میں سب بہت شکریہ، انشاءاللہ تعالیٰ پھر مزید اور پروگرام کے حوالے سے آپ سے گفتگو کرتے رہیں گے، اور میں چاہوں گا اجازت اور حارث کمال سے یہ کہوں گا کہ وہ چھوٹا سا وہ جملے وہ کلام پیش کر دے، اور انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی اللہ لائے تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے، جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور اپنے پیارے مہمانوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کیجیے، بالخصوص پاکستان کو ضرور اپنی دعاؤں میں شامل کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے، تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، چراغ مسجدوں منبر سلام کہتے ہیں، نبی رسول پیغمبر سلام کہتے ہیں، علی و فاطمہ شبر سلام کہتے ہیں، تمہیں خدا بھی تمہارا سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، خدا کی راہ میں سر کو کٹا دیا تم نے، نبی کے دین پہ گھر کو لٹا دیا تم نے، نشان کفر کو یکسر مٹا دیا تم نے، تمہیں خدا بھی تمہارا سلام کہتا ہے،
حسین تم کو زمانہ صدام کہتا